الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله وبآية آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا سابق
الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد غفر القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے۔ حدود طاہر سے تیرا حضور جانتے ہیں، حدود طاہر سے تیرا حضور جانتے ہیں، کام ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، اور پانچ کے سدرا پہ روح الامین ڈالے، پانچ کے سدرا پہ روح الامین ڈالے، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، حدود طاہر سے تیرا حضور جانتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ وعظم قرآنہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم شفیع معصوم تاجدار در و وجن تاجدار کائنات فخر کائنات تخلیق باعث کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص سے ایک مرتبہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین دنیا کی بلائیاں نصیب فرمائے، بڑی برکتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے رجب المرجب، اس مہینے کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے کئی وجوہ سے اس کو مقام اور مرتبہ حاصل ہے، ان میں سے سب سے بڑی وجہ جو ہے اس ماہ مقدسہ کے اندر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کو
مالک ذوالجلال نے معراج جیسی عظیم جو معجزہ ہے اس ماہ مبارکہ کے اندر عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 15واں سپارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کی سب سے پہلی آیت کے اندر اسی بات کو ذکر کیا ہے۔ مالک فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ مالک کائنات مالک ذوالجلال نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رجب المرجب کی 27ویں رات کو معراج جیسی عظیم معجزے سے نوازا۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کیوں کروائی گئی؟ علماء کرام نے اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں، ان میں سے صرف 2 وجہ میں بیان کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معراج نہ ہوتی تو سرکار کا افضل ہونا اس کائنات کے اندر ظاہر نہ ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عظیم معجزہ اسی لیے عطا کیا گیا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان میں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا گیا، اور معجزہ بھی وہی عطا کیا گیا جو اس وقت کے لوگوں کی ضرورت تھی۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا کہ امت کو ضرورت یہ تھی کہ امت کے اندر جادوگری بہت زیادہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جتنے لوگ تھے وہ جادو کے اندر بڑے ماہر تھے، اپنی لاٹھیاں پھینکتے زمین کے اندر وہ سانپ بن جاتے، رسیاں پھینکتے زمین پر وہ سانپ بن جاتے۔ لیکن مالک ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا گیا جو ان جادوگروں کی جادو کا اس معجزے نے ان کا ستیہ ناش کر دیا۔ مالک ذوالجلال نے عصا کی صورت کے اندر انہیں معجزہ عطا فرمایا کہ اس عصا کو زمین پر ڈال دو، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے اور نبی کے معجزے سے وہ عصا جو ہے وہ سانپ بن جائے گا، وہ تمام جو لاٹھیاں ہوں گی، وہ رسیاں ہوں گی، وہ سانپ بنی ہوں گی، ان کو کھا جائے گا۔ یہ اس وقت کی ضرورت تھی تاکہ اس چیز کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آ جائیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ عطا کیا گیا، اور اس وقت کے حالات یہ تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ جو تھے امتی تھے، وہ طب کے اندر بڑے ماہر تھے، ہر بیماری کا وہ علاج کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مالک ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ مادرزاد اندھوں کو پیدائی دے دیتے تھے،
وہ تمام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی تھے، وہ آندھوں جو مادرزاد جو پیدائشی آندھا تھا اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، اور مردوں کو زندہ وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا کہ مالک ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب کو، جو پیارے نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو معجزہ یہ عطا ہوا وہ مادرزاد آندھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے اللہ تعالیٰ بنائی دے دیتا، اور مردوں کو وہ زندہ کر لیا کرتے تھے، اور اگر کوڑ کا بیمار ہوتا تو وہ جو طبیب تھے، جو طب کے اندر ماہر تھے، وہ کوڑ کی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے تھے، لیکن مالک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ اگر کوڑ کا بیمار جو تھا اس پر ہاتھ لگاتے اللہ کے حکم سے کوڑ کا بیمار ٹھیک ہو جاتا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو آپ کو یہ معجزہ عطا کیا گیا تاکہ لوگ یہ معجزہ دیکھ کر اسلام کی طرف آ جائیں، اور حضور علیہ السلام کو بھی یہ معجزہ اسی لیے عطا کیا گیا کہ آج سائنسدان کہاں پہنچی ہے، آج یہ سائنس یہ کہہ سکتے تھے، سوال کر سکتے تھے کہ ہم چاند کے اوپر چلے گئے اور چاند سے ہو کر آگے، یہ اللہ کو معلوم تھا، لیکن مالک ذوالجلال نے اپنے محبوب کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ رات کے کچھ حصے کے اندر وہ مسجد اقصی سے مکہ مکرمہ سے مسجد حرام تک سفر کیا، اور مسجد حرام سے لامکان تک سفر کیا۔ یہ مالک ذوالجلال نے اپنے محبوب کو سفر کروایا تاکہ قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ سائنسدان کی جہاں عقل ختم ہوتی ہے میرے محبوب کی عقل وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ معجزہ معراج کا معجزہ اسی لیے عطا کیا گیا کہ یہ ضرورت تھی آیات کی کہ مالک ذوالجلال نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اور دوسری وجہ جو ہے علماء نے بیان فرمائی ہے کہ حضور کو معجزہ اسی لیے عطا کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی جو ہے وہ یہ مسلمانوں پر سوال کر سکتے تھے، اگر معجزہ نہ کروایا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ معراج نہ کرواتا تو یہودی یہ سوال کر سکتے تھے مسلمانوں کہ تمہارے قرآن کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ ہمارے جو نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ کلام کیا ہے، کوئی دور پر جا کر اللہ سے ڈائریکٹ کلام کیا ہے، تم تو کہتے ہو کہ ہمارا نبی سب سے افضل ہے، کہ بتاؤ کہ تمہارا نبی جو ہے نا کبھی جو ہے اللہ سے ڈائریکٹ کلام کیا ہے؟ تو ہم یہ جواب دے سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شانیں ہیں، بڑے مقام ہیں، بڑی اللہ رب العزت نے انہیں مقام اور مرتبہ دیا ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کو جو شان جو مرتبہ دیا ہے وہ تمام انبیاء سے افضل مرتبہ دیا ہے۔ ہم یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اے یہودیوں سنو، بے شک یہ بات سچی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ڈائریکٹ کلام کیا ہے، لیکن پردے کے پیچھے کیا ہے۔ ہماری سنیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک ذوالجلال نے 27 رجب کو رات کے کچھ حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، اور مسجد اقصی سے لامکان تک لے گیا، اللہ سے ڈائریکٹ کلام کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ یہ سوال کر سکتے تھے مسلمانوں پر کہ مسلمانوں تم تو یہ کہتے ہو کہ ہمارا نبی سب سے افضل ہے، بتاؤ کہ ہمارا نبی جو ہے حضرت عیسیٰ وہ آسمان پر ہے، کیا تمہارے نبی آسمان پر گئے ہیں؟ ہم انہیں اس وقت کی جواب دے سکتے ہیں کہ اے عیسائیوں، راتوں رات تمہارے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے صرف آسمان پر ہیں، ہمارے نبی پاک آسمانوں سے اوپر گئے ہیں، لا
मुंतहा तक गए हैं, सिदरतुल मुंतहा नीचे रह गया था, अल्लाह की तजल्लियात के अंदर चले गए थे। अल्लाह से हम कलाम किया है, अपनी सर की आंखों से अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का दीदार किया है। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से अफजल हैं, ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल हैं। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो उम्मती हैं वो ये भी सवाल कर सकते थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मर्तबा बैठे हुए थे और आपके सहाबा जो है, सहाबा में से एक सहाबी जिसका नाम है आसिफ बिन बलखिया, और आपने करोड़ों मील दूर जो है आंख के झपकने के बराबर इतनी देर के अंदर एक तख्त को लेके आ गए थे। मुसलमानों बताओ, तुम्हारा नबी अफजल है, हजरत सुलेमान अफजल है, कि आपका एक उम्मती जो है कि जिसे कुरान ने बयान किया है, अना आती कभी कबल अन यरद इलैका तरफुक, कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती ने आसिफ बिन बलखिया ने करोड़ों मील दूर तक जो है हजरत सुलेमान का वो आपके कदमों के अंदर आन कर रख दिया था। कितनी देर के अंदर? आंख चपकने के बराबर, इतनी देर जितनी देर आंख चपकने में लगती है। बताओ कि हजरत सुलेमान अफजल हैं या आपके नबी अफजल हैं? हम उन्हें जवाब दे सकते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, बड़े मकाम दिए हैं, मर्तबे दिए हैं, लेकिन सुने हमारे नबी अलैहिस्सलाम की ये शान है कि हमारे नबी मिराज की रात सोए हुए हैं, जिब्रील अमीन आते हैं, अपने लबों के साथ आपके हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों को चूमते हैं और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम वुज़ू फरमाते हैं। वुज़ू फरमाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो बुराक लेके आए हैं हज़रत जिब्राइल, उस बुराक पर सवार होते हैं और फिर आप मक्का मुकर्रमा से मदीने की तरफ सफर करते हैं। मदीने के अंदर आकर आप 2 नफल अदा करते हैं, फिर मदीन के अंदर आते हैं। मदीन के अंदर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की विलादत है, आप उस इलाके के हुक्मरान रहे हैं, उस इलाके के नबी बनाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से भेजे हैं। आप वहां पर जाते हैं, फिर 2 नफल अदा करते हैं। उसके बाद फिर जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके मकाम की तरफ आते हैं, फिर वहां पर 2 नफल पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है आप जो है मस्जिद हराम के अंदर आते हैं, तमाम नबी वहां पर मौजूद होते हैं, उन नबियों की इमामत करवाते हैं। फिर जो है पहले आसमान पे जाते हैं, दूसरे पे जाते हैं, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, 7वां आसमान जो है क्रॉस करने के बाद सिदरतुल मुंतहा जाते हैं। जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आज इस सिदरतुल मुंतहा से एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तजल्लियात से मेरे पर जल जाएंगे, मैं माजरत चाहता हूँ। उससे फिर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब आगे बढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलाम होते हैं। फिर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत तोहफे के अंदर नमाज़ें अता फरमाता है, 5 नमाजें। छठे आसमान पर आते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है और हजरत मूसा फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेगी। इस चीज को देखकर फिर अल्लाह ताला के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 चक्कर लगाते हैं, 5 नमाजें रह जाती हैं। फिर उसके बाद जो है जब अपने घर लौटते हैं, कुंडी हिल रही होती है और बिस्तर जो है वो गर्म होता है, जिस पानी से वुज़ू करके आए हैं जमीन पर वो पानी चल रहा होता है। इतनी देर लगी है, इतनी देर के अंदर महबूब ने इतना बड़ा सफर किया है। और आपके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती ने, आसिफ बिन बलखिया ने करोड़ों मील दूर एक तख्त लाया है, यहाँ पर सैर हुई है। हर बंदा जानता है सैर का लफ्ज़ इसलिए बोला जाता है कि हर बंदा सैर करने वाला ये जानता है जो सैर करने के लिए जाता है वो तमाम चीजों को देखता है। सैर करने के लिए ऐसे नहीं है कि गया और वापस आ गया। सैर ही उसको कहते हैं कि जब बंदा रास्ते पर जाए, गाड़ी पर जाए या पैदल जाए तो आगे पीछे देखता रहता है, नजारा करता रहता है। लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैर करवाई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। ये तमाम हालात मस्जिद अक्सा ये 3 दिन का सफर बनता है।
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ 3 دن کا سفر بنتا ہے، اور پھر اس سے آگے مسجد حرام سے لامکان تک چلے گئے، کتنا بڑا سفر بنتا ہے۔ پھر 9 چکر لگوائے، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، لوح و قلم کو دیکھا، عرش کو دیکھا، کرسی کو دیکھا، ہر چیز کو دیکھ کر جب واپس پلٹے، بستر گرم تھا، کنڈی جس کو لگا کر گئے تھے وہ کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی، اور جس پانی سے وضو کیا تھا زمین پر وہ پانی ابھی تک زمین پر چل رہا تھا۔ اتنی دیر کے اندر محبوب نے اتنا سب کچھ کر کر واپس جو ہے نا اپنے جو ہے نا مقام پر واپس آ گئے۔ یہ محبوب علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے مقام پر مرتبہ دیا ہے۔ اور یہ تو سارے سوال حل ہو گئے کہ اگر وہ سوال کریں تو اپنی جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، لیکن ایک سوال جو ہے وہ ابھی بھی کرتے ہیں عیسائی۔ زمانہ ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا زمانہ ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، میں بات مختصر کرتا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کی، کہا کہ شاہ صاحب آپ کا یہ دعویٰ ہے آپ مسلمان ہیں، آپ ملتے ہیں مسلمانوں کے، بتاؤ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہے سب سے افضل ہیں، لیکن جو ہمارے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو آسمانوں پر ہیں، اور آپ کے نبی کہاں ہیں؟ مدینہ منورہ کے اندر قبر کے اندر تشریف فرما ہیں، بتاؤ ہمارے نبی افضل ہیں یا آپ کے نبی افضل ہیں؟ بات سننے والی ہے، توجہ فرمائیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک اردو بیٹھا ہوا تھا، ان پڑھ سا بندہ بیٹھا ہوا تھا، آپ نے شاہ صاحب کو کہا کہ اس عیسائی کو جواب میں نہ دوں۔ اس بدو نے کہا کہ اس عیسائی کا جواب میں نہ دوں، فرمایا کہ تو دے دے، میں بعد میں دے دیتا ہوں۔ وہ بدو چلا گیا اپنے گھر چلا گیا، اور گھر سے ترازو لے کے آ گیا، یہ کتاب کے اندر بات موجود ہے، ترازو لے کے آ گیا، اور ترازو کہ وہ 2 پتھر بھی لے گیا، 1 کلو والا لے آیا، 1 2 کلو والا پتھر لے آیا، اور ایک طرف اس نے کلو والا پتھر رکھا اور دوسری طرف 2 کلو والا پتھر رکھا۔ اور آپ کو پتا ہے جو 2 کلو والا پتھر ہوتا ہے جو وزنی ہوتا ہے وہ زمین پر رہ جاتا ہے، اور جو 1 کلو والا پتھر تھا وہ آسمان کی طرف چلا گیا، بلند ہو گیا۔ فرمایا کہ ایسا ہی سمجھ گیا جس کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام دیا تھا وہ زمین پر رہ گیا، اور جسے اللہ رب العزت نے مقام تو دیا تھا لیکن اس سے کم دیا تھا وہ آسمان پر چلا گیا۔ لیکن شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عیسائی کو ایک اور جواب دیا، فرمایا اس بدو نے تو دے دیا۔ اس عیسائی نے جب یہ سوال کیا تو شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ سمندر کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے وہ سمندر کی تہ پر ہوتی ہے، جو ہیرا ہوتا ہے وہ سمندر کی تہ کے اندر ہوتا ہے، سطح پر کیا ہوتا ہے؟ جھاگ ہوتی ہے، تہ کے اندر ہیرا ہوتا ہے، اور ہیرے کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اسی لیے معراج اسی لیے عطا کی گئی کہ تمام انبیاء جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے مقام کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کا مقام ان سے اوپر ہے، اور جب آپ نے مکہ مکرمہ مدینہ شریف کے اندر مسجد حرام کے اندر آپ نے امامت کروائی تو اس وقت جبریل امین نے اذان دی، اقامت کہی، اور پھر حضرت جبرائیل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر مسجد پر کھڑا کر دیا، اور وہاں پر پتہ چل گیا کہ امامت کے جو لائق ہے سب سے جو افضل ہے وہ پیارے نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، جن حضرات نے سنتے ادا کرنی ہے وہ سنتے